Assalamu alaikum, this is me Paras Sheikh and you are watching Paras Sheikh Official. بہت ٹائم سے دل تھا کہ جو لوگ دینی مدرسوں میں نہیں جا سکتے ان کے لیے ایک ایسا کورس تیار کیا جائے جس میں وقت بھی نہ لگے اور لوگ قرآن کو اسی کی لینگویج میں سمجھ بھی سکیں. جیسے یونیورسٹی کے بچے بچیاں ہو گئی، ہاؤس وائفز ہو گئی، جن کا شوق تو بہت ہوتا ہے پر سیکھ نہیں پاتے، تو آج سے انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اس کورس کا جو تعارف ہے آپ پہلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہوں گے کہ اس کورس میں کیا کیا پڑھایا جائے گا. اگر وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے وہ دیکھ لے. چلیں جی، قرآن کی گرامر کا پہلا لیکچر شروع کرتے ہیں. اچھا، اس کے لیے آپ کو ایک پین اور نوٹ بک ساتھ میں رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، عربی زبان جو عربی گرامر ہے دنیا کی مشکل ترین گرامروں میں سے ایک ہے. مدرسے میں آپ کو 4 سے 5 سال لگ جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اتنا ٹائم نہیں ہے اور ہمارا فوکس ابھی جو ہے عربی زبان میں نہیں ہے، بلکہ ہمیں اتنی گرامر سیکھنی ہے جس سے ہمیں قرآن کا مطلب سمجھ آ جائے، قرآن کو عربی میں سمجھ سکے. اچھا، جو لوگ اردو جانتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے تو بہت فائدہ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے قرآن کے بہت سارے ورڈز جو ہیں اردو زبان میں بولے جاتے ہیں، لیکن ان کی فارم اور شکل چینج ہو جاتی ہے. تو یہ گرامر پڑھنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ وہ لفظ قرآن میں دیکھ کے فوراً سمجھ جائیں گے کہ اچھا اردو میں یہ لفظ یوں استعمال ہوتا ہے اور یہاں اس کی شکل چینج ہونے سے یہ میننگ بن رہی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. افلا تعقلون، افلا تعقلون. اب اس میں دیکھیں یہ جو تعقلون ہے، لوجک یوز کریں گے خود ہی سمجھ جائیں گے. یہاں پر جو ہے عقل، ٹھیک ہے نا، یہ جو تعقلون ہے وہ عقل سے نکلا ہے. ابھی میں بتاؤں گی کہ اس کی میننگ کیا بن جائے گی، لیکن وہ آگے سیکھنے کے بعد انشاءاللہ. اب جو اگر کوئی ایگزامپل لے لیتے ہیں تو وہ ہو جائے گا فسجد، ٹھیک ہے، فسجد. اب فسجد سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا تو یہ سجدے سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. سجدے کو ہی کہتے ہیں، سجدے کرنے کو ہی کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہو جائے گا، اگر ایک اور مثال لے لیں، کلہم کل، اس کو بھی اگر دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ میرے پاس کل یہی ہے، میرے پاس کل یہی رقم ہے، تو وہ والا کل، ٹھیک ہے. تو ایسے بہت سارے الفاظ ہوں گے جو عربی میں استعمال ہوں گے. اگر میں ایسا کہوں کہ almost more than 90% الفاظ جو قرآن میں ہیں وہ اردو کے ہیں، ٹھیک ہے نا، اردو میں بھی وہ یوز ہوتے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو 100% نہ صحیح تو 95% قرآن کی سمجھ آ ہی جائے گی، ٹھیک ہے نا. قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھ جائیں گے اور تھوڑی اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ 100% بھی سیکھ جائیں گے. تو آپ کو قرآن پڑھنے سننے میں بڑا مزہ آئے گا. جب تلاوت کریں گے یا نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ سب سمجھ آ جائے گا، اس کی میننگ سمجھ آنے لگے گی. آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ قرآن میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یا نماز میں ہم کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. نماز ہوتا ہے نا، اللہ پاک سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو ہم بول تو لیتے ہیں کہ نماز میں ہم جو رٹی رٹائی ہمیں یادیں ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے بات کیا کریں، ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. تو اسی لیے انشاءاللہ اس سے یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ آپ کو قرآن اور نماز کی ایٹ لیسٹ سمجھ آنے لگے گی. اچھا، اور آپ کو جو ہے نا یہاں پر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا، اور میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس میں برکت دے اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین. چلیں جی، اب دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا، تو قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں نا ان میں سے اکثر کی ایک شکل ہوتی ہے، ایک ڈھانچہ، ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. دیٹ مینس ہر ورڈ کا کوئی نہ کوئی ڈھانچہ یا اسٹرکچر ہوتا ہے. تو ہم جو ہے وہ شکلیں، اس گرامر جو میں آپ کو پڑھاؤں گی اس میں سے ہم وہ شکلیں پڑھیں گے کہ فار ایگزامپل کوئی ورڈ اگر کسی ڈیزائن کا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا، اور اگر اس میں سے اگر کوئی چینجنگ ہوگی تو اس کی میننگ میں کیا چینجنگ ہوگی. دیٹ مینس اگر کوئی ورڈ جو ہے اسٹرکچر اس کا ہے نا قرآن میں تو اس کی میننگ کیا ہے، اگر اس میں سے ہم تھوڑی سی چینجنگ کر لیتے ہیں تو پھر اس کی میننگ میں کیا چینجنگ آتی ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل
میں سب سے آسان ورڈ شروع کر رہی ہوں. جیسے ہم عربی سکھانا شروع کرتے ہیں نا تو ہم اسی ورڈ کا استعمال کرتے ہیں. اگر میں یہاں پر لکھ لوں ضرب، اس کا مطلب اس نے مارا، اس نے مارا. اچھا، ہم گرامر کی پیچیدگیوں میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا. ہم بس اتنا سیکھیں گے کہ ایک عام بندے کو قرآن کی سمجھ آ جائے. اچھا، ہر لفظ کا جو نا عربی میں ہر لفظ کا مصدری معنی ہوتا ہے، جسے انگلش میں ہم ورب کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ورب. اب جب بھی میں مصدر بولوں گی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں ورب کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. مصدر، اچھا ورب میں کیا ہوتا ہے انگلش میں آپ نے پڑھا ہوگا نا ورب. جیسے ریڈ، ریڈ کا مطلب ہے پڑھنا، پڑھنا، کھانا، پینا، سونا. جن کے بھی آخر میں نا آتا ہے تو وہ ہو جائیں گے ورب. اچھا، ریڈ، انگلش میں ریڈ ہوتا ہے تو ہم اس کو انگلش میں، اچھا اس کی نا کوئی خاص جو ہے شکل نہیں ہوتی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ریڈنا، سلیپنا، ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہے انگلش میں نہیں ہوتی، لیکن ہاں اردو میں شکل آ جاتی ہے، سونا، کھانا، پینا، etc. اچھا، اب آ جاتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے نا جب آپ یہ سیکھ رہے ہیں نا آپ نیت کر لیں کہ آپ نے پڑھنے کے ساتھ پڑھانا بھی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے نا، یہ میں نے خود آبزرو کیا ہے، جب میں کوئی چیز سیکھتی ہوں تو میں ماشاءاللہ سے اچھے سے سیکھ لیتی ہوں، لیکن جب میں پڑھانے کی نیت کرتی ہوں تو میں اور فوکس کے ساتھ، اٹینشن کے ساتھ وہ چیز سنتی ہوں اور سمجھتی ہوں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، ہماری جو ہے پڑھانے کی نیت کی وجہ سے ہماری توجہ ڈبل ہو جاتی ہے اور ہمارا سیکھنا آٹومیٹیکلی جو ہے نا مزید دلچسپ ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو معلم کی خاصیت بھی ملے گی. جو آپ کو پتا ہے نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، وہ معلم بنا کے بھیجے گئے تھے. معلم مطلب ٹیچر. تو انشاءاللہ اگر ہم بھی کسی کو پڑھائیں گے، بھلے زیادہ بندے نہ ہوں، آپ ایک ہی بندے کو پڑھانے سے سٹارٹ کر دیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معلم کے ہونے کی خصوصیت میں سے کچھ حصہ مل جائے گا. اچھا چلیے بیک ٹو دی ٹاپک. اب آ جاتے ہیں مصدر پہ. آپ کو میں نے بتایا نا مصدر کا مطلب ہے ورب. اچھا، یہ میں نے ضرب لکھا تھا، اس کا ورب کیا بنتا ہے، ضرب. ضرب، ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا. میں نے آپ کو بتایا نا کھانا، پینا، ویسے ہی مارنا. یہ ایک خاص شکل پہ ہے، ٹھیک ہے نا. پر بہت سے الفاظ ایسے بھی ہیں جن کی کوئی نا خاص شکل یا اسٹرکچر کوئی اور ہوتا ہے. جیسے ہو گیا جمود، اس کا مطلب ہوتا ہے جامد ہونا، جم جانا، ٹھیک ہے نا، کسی چیز کا جم جانا. ہم کہتے ہیں نا جیسے اس کی طبیعت میں جمود بہت ہے، جمود ہو گیا جم جانا. یہ اب دیکھیں اس سے الگ ہے، لیکن کیا میننگ کیا ہے، جم جانا. وہی ورب آ گیا، جم جانا. فار ایگزامپل سجدہ. اچھا میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں، نظر آ جائے گا، سجدہ. اب جو ہے عربی میں تو صرف سجدہ ہے، لیکن اگر ہم جو ہے اس پہ آ جاتے ہیں اردو اس کی میننگ پہ، تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا، سجدہ کرنا. یہ بھی مصدر ہو گیا، ورب ہو گیا، سجدہ کرنا. ایسے ہی بہت سارے عربی میں جو ہے مصدر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن مصدر کی کوئی ایک خاص شکل نہیں ہوتی. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ قرآن میں کیسے پتا چلے گا کہ یہ مصدر ہے. تو قرآن میں آپ کو اس طرح پتا چلے گا کہ جو افعال یعنی سینٹینسز آئیں گے نا، جو قرآن میں ایز اے سینٹینس یوز ہوں گے، تو ان کی ایک پراپر یعنی خاص شکل ہوگی. اور جو دیٹ مینس سینٹینسز سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس شکل میں ہے. اور اگر جو سینٹینسز نہ ہو اور اردو میں بھی استعمال ہو رہے ہیں تو آپ کو ویسے ہی میننگ سمجھ آ جائے گی. فار ایگزامپل یہ ہو گیا سجدہ، آپ کو پہلے ہی پتا ہے سجدے کو کیا کہتے ہیں. ویسے ہی کافی اور ورڈز ہیں جو آپ کو میں نے بتایا نا 90% جو ہیں اردو کے ہی ورڈز استعمال ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اردو اسپیکرز کے لیے بہت ہی ایزی رہے گی میری یہ کلاسز. اچھا، اب آپ سے جو ہے ایک میں کوشچن پوچھ لیتی ہوں، آنسر تو مجھے ہی دینا پڑے گا. اچھا، وہ ہے کہ انگلش میں کتنے ٹینسز ہوتے ہیں. انگلش میں not only in English but in every language there are 3 tenses. سب کو پتا ہے نا، یہاں پر ہر زبان میں 3 ٹینسز ہوتے ہیں. ٹینس کا مطلب ہوتا ہے زمان، زمانے جو ہوتے ہیں نا. ایک ہو جاتا ہے پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، ٹھیک ہے نا. ہر ٹائپ میں، ہر لینگویج میں 3 قسم کے زمانے ہوتے ہیں. پاسٹ، یا تو وہ گزر چکا ہے ٹائم،
یا پریزنٹ میں حال میں وہ کام ہو رہا ہے یا پھر فیوچر میں وہ کام ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے ہم آ جاتے ہیں عربی میں ماضی کے لیے. ماضی میں جو کام ہوتے ہیں اس کی خاص شکلیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو ضرب کا بتایا, ضرب مصدر ہے. مصدر مطلب اگین اینڈ اگین بتا دیتی ہوں, ورب. ضرب مطلب مارنا. اب اسی کو اگر ہم پاسٹ ٹینس میں کر لیں گے نا, یہ ہو جائے گا ضرب. ضرب ضرب کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مارا. اس نے کس نے؟ اس ایک شخص نے. اس نے مارا. کب مارا؟ گزرے ہوئے زمانے میں. ظاہر سی بات ہے مارا تو مطلب پاسٹ ہی ہو گیا نا. تو یہاں پر لیں جی آپ کی آدھی پرابلم سولو ہو گئی. سینکڑوں الفاظ قرآن میں ہیں نا اسی شکل کے ہیں. جب بھی آپ کو اس شکل کا جو بھی کوئی بھی ورڈ ملے گا نا قرآن میں, آپ کو سمجھ آ جائے گا یہاں پر پاسٹ کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ضرب اس ایک شخص نے. اچھا یہ جو ہے ہم موسٹلی مسکولین کے لیے یوز کرتے ہیں. دیٹ مینس وہ ایک شخص مرد کے لیے. ٹھیک ہے نا. عام طور پر قرآن میں ہو یا کہیں بھی ہو نا مرد کنسیڈر کیا جاتا ہے. اگر فیمیل کا ہوگا تو وہاں پر الگ سے بتایا جائے گی یہ فیمیل کی بات ہوگی. اچھا اب ہم کیا کنسیڈر کریں گے؟ اس ایک شخص نے مارا. کب؟ گزرے ہوئے زمانے میں. ٹھیک ہے. اچھا اب اسی سے ملتے جلتے کچھ ورڈز دیکھ لیتے ہیں جو قرآن میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہو گیا سجد. اس کا مصدر یعنی ورب کیا تھا؟ سجدہ. سجدے کا مطلب تھا سجدہ کرنا. اب اگر ہم سجدہ کو اس فارم میں لے آئیں گے, ضربہ کے فارم میں, دیٹ از سجد, اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ آپ خود سوچیں. ہاں, اس نے سجدہ کیا. کس نے؟ ایک شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں اس نے سجدہ کیا. ٹھیک ہو گیا. یہ ضربہ کے اس میں آ گیا, اس نے سجدہ کیا. اب اگر کوئی اور ورڈ سوچ لیں, فار ایگزامپل قرآن سے اگر ہم کوئی ایگزامپل لے لیتے ہیں. ہاں, خلق الانسان ہوتا ہے نا, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان. ہاں تو وہاں پر خلق الانسان. اب اگر ہم خلق کی بات کر لیں, خلق سے نکلا ہے. خلق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا, پیدا کرنے والا, پیدا کرنا. اچھا خلق. اب خلق کا کیا مطلب ہو گیا؟ اس نے پیدا کیا. ہو گیا نا وہی بات. خلق الانسان کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس نے انسانوں کو پیدا کیا. اس نے پیدا کیا یا پیدا کیا اس نے. اس نے پیدا کیا. اگر ہم ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں قرآن سے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ یہ ہوتا ہے نا قرآن میں. اچھا اب یہاں پر جو آپ کہیں گے کہ یہ ورڈ تو ویسے نہیں ہے, تو یہاں پر یہ دیکھیں بیچ میں تو وجد ہے نا, یہ و کا مطلب اور ہوتا ہے. قرآن میں کافی لوگوں کو پتا بھی ہوگا اینڈ کو یا اور کو ہم و بولتے ہیں, اور کا مطلب آپ کو. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم ک کو بھی ہٹا دیں, وا کو بھی ہٹا دیں, تو کیا بچے گا؟ وجد. اب وجد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا موجود ہونا یا موجود پایا. اچھا یہ بھی نا اردو کا موجود سنا ہوگا نا, ویسے ہی ہے. اگر اس کو ہم مطلب پانے کو کہتے ہیں, پانا, یہ وہ والا پانا نہیں ہے, لیکن یہ والا پانا ہے. دیٹ مینس انگلش میں فائنڈ جس کو کہتے ہیں. فائنڈ کا اگر پاسٹ کر لیں تو فاؤنڈ. ٹھیک ہے نا, وی فاؤنڈ اٹ. تو اس کا ہو جائے گا وجد, اس نے پایا. ٹھیک ہے, اس نے پایا. سارے ایک ہی جیسے ہی. اگر ہم کو تھوڑا سا فوکس ہو جائے گا نا تو سب یہ جو اس ٹائپ کے سارے جو ہیں وہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. اب وجد کا آپ کو مصدری معنی تو پتا ہونا چاہیے. فعل, اس کا ورب جو ریئل ورب ہے نا وجد. اچھا وجدان بھی ہم کہتے ہیں, اردو میں یوز ہوتا ہے. تو یہ جو ہے سارے ورڈز آپ کو میننگ صرف آنی چاہیے تقریباً, تو آپ کو آتی ہے. جیسے نصر ہو گیا. اب نصر کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں, دیکھیں آپ کو اس کی میننگ آتی ہے. یہ بھی اردو کا ورڈ ہے. اردو میں یاد ہے آپ کہتے ہیں نصرت. نصرت تو سنا ہوگا نا. نصرت کے تبلیغ والے بولتے ہیں چلو ان کی نصرت کے لیے چلتے ہیں. دیٹ مینس مدد کرنا. نصرت ہے مدد کرنا. انصار تو ظاہر سی باتیں سنا ہوگا. انصار ہوتے ہیں
नासिर से निकला है। नासिर का मतलब होता है मदद करना, और इंसार का क्या मतलब होता है? अच्छा, नासिर होता है मदद करने वाला, इंसार होता है इंसार की जमा हो गई। इंसार का क्या मतलब होता है? मदद करने वाले, ठीक है ना। इंसार ले लें, ये सारे उर्दू में यूज होते हैं। तो अगर इन मदद करने वाले या नुसरत है मदद करना, तो नसर का क्या मतलब होगा? ये पास्ट में आ जाएगा, इसका मतलब है उसने मदद की। मैंने आपको बोला है ना, सारे जो है ये पास्ट में आप ले जाएंगे इनको, इस टाइप के। उसने मदद की, ठीक हो गया। चले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फतह, फतह तो बिल्कुल इजी है, सबको पता है, हमने फतह किया, होता है ना फतह, फतह करना। तो फतह क्या हो गया? फतह किया उसने, ये भी उर्दू का वर्ड है, फतह किया उसने। अच्छा, फतह अरबी में जो है ना खोलने को भी कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं खोला उसने, खोला उसने, चाबी के लिए भी यूज होता है ना वैसे वाला, खोला उसने। अच्छा, अब ये हो गए सारे तीनों जबर पे, फतह, नसर, वजद, खलक, सजद, सारे जो हो गए ये पास्ट की बात हो रही है। अब बाज दफा क्या होता है कि ये जो दरमियान वाला हुर्फ है ना, ये वाला दरमियान वाला, उसमें हम पेश या जेर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मीनिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ पर बीच में जो है हम जज़म नहीं दे सकते, दैट मीन्स पहला और लास्ट वाला जो है जबर ही रहेगा, हमेशा पास्ट में जबर ही रहेगा, लेकिन बीच वाला हमेशा जबर नहीं होता, कभी जेर या पेश भी लग जाता है, लेकिन मीनिंग पास्ट की रहेगी और सेम रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे दूंगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समिअ, अच्छा, जो जो मैं बता रही हूँ एटलीस्ट आप लिखते जाएंगे ये वर्ड, तो आपको क्लियर होता जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और जो है आपको एटलीस्ट मीनिंग जो है समझ आती जाएगी। जैसे नसर हो गया, सबकी मैं मीनिंग बताती जा रही हूँ ना, आप वर्ड के आगे मीनिंग भी लिखते जाएं, तो आपको वोकेबलरी आधी तो यहीं पर क्लियर हो जाएगी। तो जब भी आपको कुरान में वर्ड्स नजर आएंगे, आपको याद आ जाएगी हाँ बाजी ने ये पढ़ाया था, यहाँ पर इसकी ये मीनिंग थी, तो आपको ऑटोमेटिकली वो क्लिक होगी, ठीक है ना। अब समय का क्या मतलब होता है? उर्दू में होता है ना समाअत, समाअत का क्या मतलब होता है? सुनना, बिल्कुल आपको भी सही समझ आया, समाअत का मतलब होता है सुनना। तो अगर ये फॉर्म आएगी तो यहाँ पर बीच में जबर, जेर या पेश तीनों आ सकते हैं। यहाँ पर जबर जबर होगी और बीच में साकिन नहीं आ सकता, ये निशानी होती है ना ये जजम वाली, साकिन वाली, तो ये वाला साकिन यूज नहीं हो सकता, लेकिन जबर, जेर या पेश यूज हो सकता है। अब इसकी क्या मीनिंग हो गई? उसने सुना, उस एक शख्स ने सुना। सम्या सुनने को कहते हैं, ठीक है। सम्या। अब इससे रिलेटेड अगर हम कोई वर्ड्स चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हसिब, यहाँ पर भी देखिए बीच में जो है जेर आ रही है, हसिब। उर्दू में हम कहते हैं ना मेरे हिसाब से, हिसाब से ये मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे हिसाब से, ये हिसाब यूज होता है। क्या होता है इसका मतलब? शुमार करना, या फिर हिसाब गुमान को भी कहते हैं, गुमान करना। तो अगर हम इसको पास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिसाब से हसिब, गुमान किया उसने, उसने गुमान किया, ठीक है ना, गुमान किया उसने या उसने गुमान किया, आपको बस समझ आना चाहिए यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। गुमान किया उसने, उस एक शख्स ने, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको अगर नमाज से, मैंने कहा था ना हम जो सीखेंगे नमाज और कुरान दोनों क्लियर होते जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज इससे समिया मैंने बताया ना आपको, अगर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, याद आ गया जब रुकू के बाद हम बोलते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ठीक है ना, लिमन हमिद। अगर यहाँ पर आप थोड़ा फोकस करेंगे, समिया और हमिद दोनों एक जैसे हैं ना, शेप देखिए दोनों की एक जैसी है, दैट मीन्स यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पर अल्लाह पाक क्या कर रहा है? हम अल्लाह से, अच्छा समी अल्लाह, बात तो हम ही कर रहे हैं ना, यहाँ पर बात हो रही है समी अल्लाह। समिया का मतलब है उसने सुना, यहाँ पर अगर ऐड कर लेते हैं अल्लाह तो क्या हो जाएगा? समी अल्लाह, अल्लाह ने सुना। अल्लाह ने किसको सुना? उस एक शख्स को। किसको सुना? किस लिए? हमिद, जिसने उसकी तारीफ की,
حمیدہ کہتے ہیں تعریف کرنے کو. حمد پڑھتے ہیں نا, حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف کرنا, تو حمیدہ اس کا پاسٹ ہو جائے گا. حمیدہ کا مطلب ہو جائے گا اس نے تعریف کی, دیٹ مینس اللہ نے اس کی سن لی, جس نے اس کی تعریف کی. ٹھیک ہے, یہاں پر دونوں دیکھیں ایسی شیپ کے آ گئے. کتنا کلیئر ہو جائے گا, پہلے آپ نے کبھی سمجھا ہوگا اس کی میننگ ایسے, ابھی دیکھیں آپ کو خود ہی سمجھ آ گیا. سامعہ کا مطلب ہے اللہ پاک نے ہمیں اس کو سن لیا. کس کو سن لیا؟ حمیدہ, جس نے اس کی تعریف کی. چلیں ایک اور ورڈ کر لیتے ہیں, بالکل ایزی ورڈ جو اردو میں یوز ہوتا رہتا ہے, شرب. ابھی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک میں اس کی وضاحت نہ کر دوں. شرب, اب شرب کو دیکھ لیں, کھول لیتے ہیں. شرب کہتے ہیں پینے کو, ٹھیک ہے نا. شرب اس کا مصدری ورڈ ہے, جس کو ہم ورب کہہ لیتے ہیں شرب. ٹھیک ہے نا, شرب کا مطلب ہوتا ہے پینا, کھانا پینا. سنا میں نے بتایا نا, شرب ہوتا ہے پینا. اب آپ کو شرب بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا جب تک میں آپ کو بولوں گی شربت. شربت اردو میں پیتے ہیں نا, شربت. یا مشروب کہتے ہیں نا, مشروبات یعنی پینے کی جو چیزیں ہوتی ہے. شین را با جس میں بھی آ جائے گا آپ کو سمجھ آئے گا یہاں پر پینے کی بات ہو رہی ہے. تو شرب مطلب پینا, شربت اسی میں آ گیا. مشروبات ساری اردو میں یوز ہوتے ہیں. اب اگر ہم شرب کو کر لیتے ہیں پاسٹ میں تو کیا ہو جائے گا؟ شرب. اس کو ہم شرب یا شرب نہیں بولیں گے, شرب. اب جہاں بھی شرب آئے گا کیا ہم سمجھیں گے؟ اس نے پیا, لیکن کب؟ پاسٹ میں, گزرے ہوئے زمانے میں پیا اس نے, یا اس نے پیا. ٹھیک ہے نا, اس نے پیا. اب یہ آ گئی زیر کی بات. اس سے ایک اور مجھے یاد آ گیا, مرض. مریض کو بولتے ہیں نا, مریض جو بیمار ہوتے ہیں. تو مرض کا کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہوا وہ ایک شخص. ٹھیک ہے نا, وہ بیمار ہوا, یہ پاسٹ میں ہو گیا, بیمار ہوا وہ ایک شخص. یہاں پر کلیئر ہے بات, بیمار ہوا وہ ایک شخص. چلیں جی, اب یہ زیر کے لیے ہم کلیئر کرتے ہیں, اس کے بعد ہم پیش کے تھوڑے ورڈز کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم پیش پہ کوئی ورڈ ڈھونڈے, ہاں یہاں پر آ جائے گا کرم. ٹھیک ہے نا, یہاں پر بھی سیم پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہاں پر بھی زبر ہے, یہاں پر بھی زبر ہے, اور یہاں پر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ زبر زیر یہاں پیش آ سکتا ہے, صرف ساکن نہیں آ سکتا. تو یہاں پر دیکھیں کرم, اس کو بھی اگر آپ اردو میں ڈھونڈیں, کہتے ہیں نا کرامت, اکرام کرنا. کرامت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عزت. ٹھیک ہے نا, اکرام کرنا, کسی کی عزت کرنا, سارے ہم بولتے ہیں نا اس کا اکرام کیا کریں اس کی. ٹھیک ہے نا, تو اچھا اکرم جو اس کا جو مصدری معنی ہوتی ہے نا, اس کی ہوتی ہے عزت دار ہونا. مصدری معنی دیٹ مینس جو ورب اس کا ہوتا ہے, مصدری معنی ہوتی ہے عزت دار ہونا. تو اب کرم کا کیا مطلب ہوا؟ عزت دار ہوا وہ ایک شخص, عزت دار ہوا. عزت دار ہونا اس کا مصدری بن گیا, ورب بن گیا عزت دار. عزت دار ہوا وہ ایک شخص. کلیئر ہو گئی یہاں پر بات؟ کرم, سمع, ضرب, تینوں ہو گئے اس ٹائپ کے. اب اس ٹائپ کے جو بھی آپ کو قرآن میں ملیں گے آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا کہ یہاں پر پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. چلیں ایک اور ورڈ لے لیتے ہیں پیش کے لیے. آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا, یہ والا تو نہیں لیکن اس سے ریلیٹڈ آپ نے سنا ہوگا, قبوح. قباحت تو سنا ہوگا نا, قباحت. اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ اگر اس نے یہ کر لیا تو اس میں کیا قباحت ہے؟ بولتے ہیں نا ہم, اس میں کیا برائی ہے؟ کہ قباحت برائی کو کہتے ہیں. تو اگر اس کو ہم پاسٹ میں لے جائیں گے, قبوح اس کا ہو جائے گا برا ہوا. ٹھیک ہے نا, برا ہوا کون؟ وہ ایک شخص. وہ ایک شخص تو کلیئر ہے, برا ہوا وہ ایک شخص. ٹھیک ہے, یہ سارے ہو گئے پاسٹ کے لیے. اچھا, قبوح ہو گیا, کرما ہو گیا, یہ پیش کے لیے ہو گئے. شرب, سمع, حمد, یہ سارے جو ہو گئے زیر سے ہو گئے. اور سجد, ضرب, خلق, یہ سارے زبر سے ہو گئے. لیکن سب کی میننگ جو ہے وہی ہو گئی, پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. ان تینوں میں سے کوئی بھی شیپ آ جائے گا آپ کو کلیئرلی قرآن میں سمجھ آ جائے گا کہ یہاں پر گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ تھوڑا سا ایک اور ٹاپک کلیئر کر لیتے ہیں, ایکٹیو وائس اور پیسو وائس. آپ جو مجھے سن رہے ہیں اس میں سے 95% لوگوں کو
एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पता होगा, इवन कि 100% को ही पता होगा। एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है। इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बच्चों से ही हम पढ़ाते हैं, बच्चों को ही पढ़ाया जाता है, हमने भी पढ़ा हुआ है इंग्लिश ग्रामर में। अब ये एक्टिव वॉइस क्या होता है? उसने मारा, अगर हम जरा कोई वर्ड को ले लेते हैं, उसने मारा। पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा? मारा गया वो। दैट मीन्स जो काम करता है, जो इंसान, बाज दफा उसी पे काम होता है, ठीक है ना। एक जो काम करता है सब्जेक्ट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है जिसपे काम किया जाए, ठीक है। तो एक्टिव से हम सेंटेंसेस को पैसिव भी कर लेते हैं। उसने मारा, मारा गया वो, ठीक है ना, वो मारा गया। इंग्लिश में जैसे हम पढ़ते हैं ना, ही किल्ड। ही किल्ड का क्या मतलब होता है? उसने मारा, ठीक है ना, उसने मारा। अगर हम इसी को इंग्लिश में पैसिव कर लेते हैं तो कैसे हो जाता है? ही वाज किल्ड, वो मारा गया, ठीक है ना। ही किल्ड, उसने मारा, अब वो खुद ही गलती हो गया, वो खुद ही मर गया, ठीक है, वो खुद ही मारा गया। ये हो गया एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब इसमें तो देखिए इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं। अरबी में क्या होता है? सिर्फ जबर को पेश दे देंगे या जबर को जेर दे देंगे, ये पूरा एक्टिव से पैसिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने जरबा पढ़ा ना, जरब, जरबा का क्या मतलब था? साथ साथ लिखते जाएं, इजी होगा। जरब का मतलब है उसने मारा। अब अगर वो मारा गया तो उसको क्या कर लेंगे? जुरिब। सिर्फ जबर जेर पेश की चेंजिंग से पूरा सेंटेंस तब्दील हो गया। जुरिब, वो मारा गया। अब यहाँ पर देखिए, वो मारा गया, इतने इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं उर्दू में या इंग्लिश में। ही इज किल्ड, ही वाज किल्ड, कितने बड़े हैं। और अरबी में हम देखें, जरब, उसको जुरिबा बना दिया, जरब से जुरिबा हो गया, पूरे सेंटेंस चेंज हो गया। और आपको पता है अरबी जो है ना, अगर हम अरबी का एक पैराग्राफ लिखते हैं ना, वो इंग्लिश में हम 2 पेजेस बना लेंगे। दैट मीन्स वो इंग्लिश इतनी वसी है। और उर्दू तो है, उर्दू जो है बीच में आ जाती है। ये बोला जाता है कि सबसे पहले ना अरबी जो सबसे जो है ना, मतलब कम, अगर हम एक पैराग्राफ लिखें तो उर्दू का वो एक पूरा पेज बन जाएगा। अगर इंग्लिश पे ले आए तो वो 2-3 पेजेस बन जाएंगे। दैट मीन्स इतना फर्क है अरबी और दूसरी लैंग्वेजेस में। यहाँ पर आप खुद ही अंदाजा लगाएंगे। जरब, यहाँ पर देखिए सिर्फ यहाँ पर उर्दू में 3 वर्ड्स और यहाँ पर सिर्फ 1 वर्ड। जुरिब, यहाँ पर 3 वर्ड्स, यहाँ पर बस जरब से जुरिब बन गया, ठीक है ना। तो इतना फर्क होता है। अब चलें जी, जल्दी जल्दी से इसी को है जो हमने वर्ड सीखे हैं उसी के कुछ पैसिव बना लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। जैसे खलका हमने पढ़ा, आप खुद ही अंदाजा लगाएं खलका का क्या मतलब था? उसने पैदा किया। अब खलक से खुलिका, ठीक है ना, सेम। आपने हर वर्ड को सेम करना है। आधी लैंग्वेज तो आपने यहीं पर सीख ली, देखिए ना, एक्टिव से पैसिव भी सीख लिया, पास्ट भी सारा सीख लिया। अब खलका आपको पहले ही पता है कि उसने मारा। अब खलका को आप क्या बना देंगे? खुलिका, वो पैदा किया गया, ठीक है। उसने पैदा किया, अब वो खुद पैदा किया गया। ये खलका से खुलिका हो गया। अब देखिए नसर, जिससे हमने पढ़ा, नसर का क्या है? उसने मदद की। अब अगर हम इसको हम नुसरा बना देंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी मदद की गई। इसका है उसने मदद की, उसने खुद मदद की। अब यहाँ पर क्या है? उसकी मदद की गई। बन गया ना एक्टिव से पैसिव, उसकी मदद की गई या वो मदद किया गया, बात एक ही है, उसकी मदद की गई, ठीक है। नसर से नुसिरा। अगेन अगर हम दे दें वजद, ठीक है ना, वजद हो गया, उससे वुजिद हो गया। ऐसे ही सारे वर्ड्स आ जाएंगे। वजद से वुजिद, उसने पाया, पाया गया वो, ठीक है ना, पाया गया वो, वुजिद, ठीक है। अब इसका आपको एक असाइनमेंट ऐसे दे रही हूँ कि जो जो वर्ड्स आपने आज पढ़े हैं आप सब की जो है एक्टिव से पैसिव बना लें। चलिए बस आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन बढ़ाएं। जज़ाकल्लाह।